آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ماضی کی. آخر ماضی ہے کیا اور اس سے منفیت یعنی فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ اور بہت کچھ. اور ساتھ میں دیکھیے سال 2021 کے آغاز پر ابوظہبی میں سجائی گئی لاجواب آتش بازی کی فوٹیج. آج 7 ہفتے گزر جانے کے بعد آپ نیو ایئر کی ویڈیو کیوں چلا رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. آخر لوگ کیا سوچیں گے؟ یہی تو یہ بھی تو اب محض ماضی کا واقعہ بن چکا ہے، صرف گونج باقی ہے. یہ ہمارے موضوع سے بالکل مطابقت رکھتا ہے. آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ہوں نا. وہ تو شکر کریں کہ زیادہ تر دنیا وجودی فلسفے کے نظریے دوام کو مانتی ہے، یعنی ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں پر یقین رکھتی ہے. ورنہ اگر نظریے موجودیت یعنی صرف حال کے زمانے پر یقین رکھنے والوں کا غلبہ ہوتا تو آپ کے آج کے پروگرام کا کیا ہوتا؟ ہاں، لیکن ان لوگوں کا بھلا ضرور ہو جاتا جو ماضی ہی میں جی رہے ہیں. ان کا شمار نہ موجود لوگوں میں ہوتا ہے اور نہ گزرے ہوئے لوگوں میں، کیونکہ زندگی موجودہ پل کو جی لینے کا نام ہے، نہ کہ ماضی کی یادوں میں پناہیں تلاش کرنے کا. جیسا کہ جان ایلیٹ صاحب نے ایک شعر میں فرمایا، جی ہی لینا چاہیے تھا، مرتے مرتے خیال آیا مجھے. جیسے آپ کے نئے کلیگ شرجیل کی بیگم جب بھی ملاقات ہوتی ہے اپنے ماضی کا ہی ذکر کرتی رہتی ہیں کہ ابا ہمارے کتنا خیال کرتے تھے، کیسے ہر سال سمر ویکیشن پہ جاتے تھے، وغیرہ وغیرہ. میں نے تو ہلکے پھلکے انداز میں کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ زندگی آگے بڑھتے رہنے اور نئے حالات میں ایڈجسٹ کرنے اور بہتر بنانے کی کوشش کا ہی نام ہے، مگر شی از سو ہاربلی پوزیسڈ ود ہر پاسٹ. چہرے پر رونق کا نام نہیں بچا، مگر اللہ کی اس بندی کو سمجھ ہی نہیں آتی. شرجیل بیچارے کا تو کریئر ابھی شروع ہی ہوا ہے، لیکن گھر کے ماحول کا اثر اس کی آفس کی کارکردگی پر بھی پڑ رہا ہے. شرجیل کا تو جوانی ہی میں مانجر ہیلا ہو گیا ہے. ایکسکیوز می، یہاں اس محاورے کا بالکل بے محل استعمال کیا ہے آپ نے. شرجیل کوئی شروع سے ہی سست اور کاہل نہیں تھا، مگر لگتا ہے خربوزی کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ رہا ہے. کچھ لوگوں کا ماضی ان کو پچھتاؤں کی آگ میں جلاتا رہتا ہے، جس کے باعث ان کی موجودہ زندگی بھی جھلس جاتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات آسیب کی طرح ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں. اور یہ کیسز مسز شرجیل کے معاملے سے مختلف ہیں، کیونکہ یاد اگر اچھی ہو تو ایسے یا اس سے بہتر حالات پیدا کرنے کے لیے کوشش اور امید دونوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن بھیانک یادوں اور پچھتاووں کو ذہن سے نکالنا ممکن نظر نہیں آتا. اچھا، اب ایک چھوٹا سا گیم کر لیتے ہیں. پہلے آپ ماضی کے تعلق سے کچھ سوچیں، میں گیس کرتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. محترمہ، جو ہونا تھا ہو چکا، اب واپس آ جائیں. چلیں آپ پوچھیں اب، اور میں گیس کرتی ہوں. اوکے. بڑی چالاک ہو، مسکرا کے دل جلاتی ہو، روز روز تم جو صنم ایسا کرو گے، ہم جو روٹھ جائیں گے تو آہیں بھرو گے. بس اب آپ بھی واپس آ جائیں، بہت مزے لے لیے. ہماری پچھلی ویلنٹائنس ڈے اسپیشل ایپیسوڈ کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہماری مزید حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز پر کمنٹس کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. شکریہ. یادوں کی تلخیاں کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو کاش ایسا نہ ہوا ہوتا کی سوچ کو اب ایسا تو ہو چکا ہے کی سوچ سے تبدیل کریں، کیونکہ حقیقت کو قبول کر لینا حالات کی بہتری کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے. اپنے احساسات کو اپنے ہی اندر رکھنے کے بجائے کسی قابل اعتماد ہمدرد کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو کم از کم اپنے آپ کو کسی ایسے تخلیقی کام میں مصروف کر لیں جس کے ذریعے آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں. ویسے کہیں آپ کے یوٹیوب چینل شروع کرنے کا بھی یہی سبب تو نہیں؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. چلیں اگر ہوتا بھی تو اس میں برائی کی تو کوئی بات نہیں.
شاعر لوگ تو ویسے بھی ہر معاملہ اوجوں پر ڈال دیتے ہیں، یعنی اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ جناب اختر انصاری کا مشہور شعر ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اچھا، اس موضوع پر میں نے بھی قطعہ لکھا ہے، پیش کرتا ہوں۔ درپن میں جب نین پہ نین ٹھہرتے ہیں، درپن میں جب نین پہ نین ٹھہرتے ہیں، ماضی کے کتنے ہی عکس ابھرتے ہیں، ماضی کے کتنے ہی عکس ابھرتے ہیں، ان میں سب سے سندر تو تیری آنکھیں، ان میں سب سے سندر تو تیری آنکھیں، جن کے درپن میں ہم روز سنورتے ہیں، جن کے درپن میں ہم روز سنورتے ہیں۔ ولیم شیکسپیئر نے اپنے ڈرامے دی ٹیمپسٹ میں ایک جگہ لکھا تھا، واٹس پاسٹ از پرولوگ، یعنی ماضی مستقبل کا پیش خیمہ ہے، اور کتنی درست بات کی ہے، کیونکہ جو ہونے والا ہے اس کا دار و مدار کافی حد تک اس بات پر ہوتا ہے کہ اب تک کیا کیا ہو چکا ہے۔ اگر سائنسی خلائی مہم میں کامیابیاں نہ ملی ہوتی تو ممکنہ تفریحی خلائی سفر کے بارے میں بھی باتیں سننے کو نہ مل رہی ہوتی، اور اسی طرح جب حادثات ہوئے تو ہی احتیاطی تدابیر وضع کی گئیں۔ ماضی ہمارے ذہنوں میں زندہ کیوں رہتا ہے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ گزری ہوئی اقوام اور انبیاء کا ذکر کیا ہے، تاکہ ہم ان کی کہانیاں جانیں اور ان پر غور کریں اور ان سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکیں۔ اس کے علاوہ یہ سبق آموز کہانیاں ہمارے ایمان کی تقویت کا سبب بھی بنتی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے فرمایا، ان کی کہانیوں میں سمجھنے والوں کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ قرآن کوئی ایجاد شدہ کہانی نہیں، بلکہ پچھلے صحائف کی توثیق اور تمام چیزوں کی تفصیلی وضاحت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لائے ہیں۔ مقصد کلام یہ ہے کہ اگر انسان اور گروہ کھلے ذہن کے ساتھ تدبر سے کام لیں تو ماضی انہیں حال میں ایسے کام سر انجام دینے کا باعث بن سکتا ہے جن کے ذریعے وہ اپنے مستقبل کو بہتر بلکہ تابناک بنا سکتے ہیں۔